أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اس جگہ کو بھی جہاں وہ سونپ دیا جاتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یہ سورہ ہود کی 6 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ درس سے بھی اس پر بات چل رہی تھی. اس میں ایک انتہائی اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان یہ ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے. اپنے آپ اس کو اپنے ذمے لگایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ جنگل کے درندے ہو، حشرات الارض ہو، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہو، زمین پر چلنے پھرنے والی یا خشکی اور تری کے جتنے بھی مخلوقات، جاندار، جانور ہو، انسان ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. یہ اللہ نے اپنے ذمے اپنے فضل و کرم سے لے لیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو ہر شخص کے مشاہدہ اور تجربے میں آتا ہے. تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے زمین کا کوئی جاندار، خواہ وہ چرند ہو، پرند ہو، چھوٹی سے چھوٹی چونٹی ہو یا کیڑے مکوڑے ہو، وہ سب کے سب جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام فرمایا ہے. یہ رزق اگرچہ کے اسباب کے تحت ملتا ہے، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان کے ذریعے رزق رسانی کا ایسا انتظام کرنے والا کہ کوئی بھی جاندار جب تک کہ اس کے لیے جینا مقدر ہے رزق سے محروم نہ رہنے پائے. ایک اللہ کے سوا کس کا کام ہے؟ یعنی بغیر اسباب کے نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ یہ ساری دنیا کو اسباب کے دائرے میں باندھ کر رکھا گیا ہے. رزق کا معاملہ بھی ویسا ہی رکھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چرند و پرند صبح میں اپنے گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں. باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو بھی اپنی روزی رزق کی تلاش کے لیے. تو ساری مخلوقات کو جو ہے جستجو کرنا پڑتا ہے. یہ اسباب ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دنیا میں اسباب کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، پیدا کردہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو. اصل توکل یہی ہے. یعنی جس قدر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور جو بھی وسائل آپ کو مہیا ہے، وہ سارے وسائل کو جو ہے اویلیبل ریسورسز کو لگا کر جو ہے تلاش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کیا جا رہا ہے. ورنہ نظر مسبب الاسباب کی طرف ہونا چاہیے. یہی فرق ہے مومن اور کافر کا. ایک کافر اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جہاں پر فائدہ دیکھا ہاتھ جوڑ دیا، جہاں پر نقصان ہوتا ہوا دیکھا ڈر کر کھڑا ہو گیا، سجدہ کر دیا. یہ مومن کا کام نہیں ہے. بلکہ مومن تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. اس کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ نتائج اسی کے ذمے ہے. اسی کی طرف نتائج کی طرف دیکھتا ہے. نتائج کے لیے یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ کام کر لوں گا تو ہو جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا. یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو کیا یہ رزق رسانی کا یہ ہماگیر انتظام اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے زندگی بخشی ہے وہی زندگی کی بقا کا سامان بھی کر رہا ہے؟ یعنی وہ اللہ رب العالمین، رب کہتے ہی اسی ہیں جسے سورہ فاتحہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، اور رب وہ ہے جو آپ کے پیدا کر کے آپ کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آپ کی زندگی کی بقا کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب ضرورتیں جو ہے آپ کو مہیا کرتا ہے. وہ رب ہے. رب کی خاص خصوصیت یہی ہے. اس لیے جو رب ہے وہی الہ ہونا چاہیے. جس کے پاس ربوبیت ہے وہ الوہیت بھی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے آپ کی
ضرورت کا سامان آپ کو مہیا کیا ہے، آپ کی بقا کا انتظام کیا ہے، آپ کی پرورش کا انتظام کیا ہے، آپ کو زندہ رکھا ہے، آپ کو موت بھی وہی دے گا، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں یہاں پر لائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں۔ قدرت کی جو کائنات میں جو پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ واضح دلیل ہے ان مشرکین کے لیے اور ملحدین کے لیے کہ ان کی تردید ہوتی ہے ان کے عقائد کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے رزق کا انتظام فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر یہی قاعدہ رکھے ہیں کہ سبب کے دائرے ہی میں رزق کو رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات میں بھی ہے کہ وہ بغیر سبب کے بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ ایسے کئی ایک واقعات، معجزات، کرامتیں ہوتی رہتی ہیں، انہیں پیش آتے رہتے ہیں۔ اس میں امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں عہد نبوی میں اشعرین کا ایک جماعت مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئی، جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مالک اشعری وغیرہ سب شامل تھے اس جماعت میں۔ وہ لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سامان ختم ہو گیا، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی جو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ تو اس نے یہ سنی آیت اور سن کر اس نے یہ سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی روزی کا انتظام کیا ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے، تو کیا ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ سوچ کر وہ بغیر کسی بات کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ گیا اور آ کر اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے تمہارے لیے۔ تو وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس شخص نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا بیان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے رزق کے بھیجانے کا، کھانے پینے کے۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ دو آدمی ایک بڑا برتن لے کر آئے جس میں روٹی اور گوشت رکھا ہوا تھا، وہ لا کر ان لوگوں کو دے دیا۔ وہ لوگوں نے اس سے خوب سیر ہو کر کھایا اور اس میں سے کھانے کے باوجود بھی بہت کچھ بچ گیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ خراب ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا جائے تاکہ وہاں پر دیگر ضرورت مند اس کا استعمال کریں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کو وہاں پر پہنچا دیا، اور پھر سب لوگ جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو وہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہت ہی لذیذ اور نفیس تھا اور بہت زیادہ تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا تمہیں نہیں بھیجا تھا۔ تو پھر وہ لوگوں نے وہ واقعہ سنایا کہ ہم نے اپنے خاص کو آپ کے پاس بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، تو ہم نے یہی سمجھا کہ آپ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانا تمہیں اس خدائے قدوس نے بھیجا، اس ہستی نے بھیجا جس نے ساری مخلوقات کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو یہ واقعہ بالکل بغیر سبب کے پیش آیا تھا۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے چاہیں وہ کر دیں، لیکن عام طور پر دنیا میں انتظام ایسا ہی کیا ہے کہ اسباب کے دائرے میں ساری چیزوں کو باندھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ گھر میں بیٹھ جاؤ کھانا آ جائے گا، ہاں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو آ سکتا ہے اور آیا بھی ہے کئی ایک موقعوں پر، لیکن انسان کو جستجو اور محنت کرنا ہے اور سبب کو اختیار کرنا ہے۔ سارے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کیے ہیں، جو عقل و شعور اس کو عطا فرمایا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ضرورت کا سامان لینے کی کوشش کرے اور اپنی حفاظت کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور ایسا ہی اور ایک واقعہ جو روایتوں میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر جا رہے تھے مصر کی طرف، تو راستے میں جنگل میں انہوں نے ایک آگ دیکھی، تو اپنی بیوی محترمہ کو وہیں پر کھڑا کر دیا اور آگ لینے کے لیے گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں سے راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ وہاں پر جا کر کوہ طور پر جب دیکھا تو وہ تجلیات انوار الہی تھا، اور ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا وہیں پر، اور حکم دیا گیا کہ فوراً مصر چلے جاؤ، فرعون
اور اس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے جانے کا حکم ہو گیا۔ ان کے دل میں ایک خیال سا آیا کہ میں اپنی بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی عصا اس سامنے جو رکھا ہوا جو پتھر کی چٹان ہے اس کے اوپر مارو۔ انہوں نے وہ لکڑی اس پتھر کی چٹان پہ ماری تو اس کے اندر سے اور ایک پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ پھر اور ایک بار مارو، پھر اور ایک بار مارا تو دوسرا پتھر اس کے اندر سے برآمد ہوا۔ پھر حکم اور ایک بار مارو، تیسری بار مارا تو اور ایک پتھر برآمد ہوا۔ اور پھر حکم ہونے کے بعد جب مارا تو اس کے اندر سے ایک جانور منہ میں ہرا پتا لیے ہوئے نکلا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا، پہلے ہی سے یقین تھا، لیکن مشاہدہ جب ہوا